الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود بعد الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات اور بے حد عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد میرے نہایت عزت مآب قابل احترام حضور سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افتخار احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام سید برادران اور مریدین کرام، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ دوسروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ معزز سامعین کرام، ہر انسان کے اندر محبت کا انس مادہ موجود ہے۔ لفظ انسان انس سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے محبت، پیار۔ ہر انسان فطری طور پر جذبہ محبت اپنی فطرت میں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا اظہار ہر بندہ کرتا ہے کہ وہ فلاں شخص یا فلاں چیز سے محبت کرتا ہے، یعنی اپنے مال، اولاد، عزیز و اقارب، والدین اور دیگر دنیاوی چیزوں سے وہ انسان محبت رکھتا ہے۔ یہ محبتیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں۔ برادران عزیز، یہ محبتیں ایک جگہ، اسلام ان محبتوں سے منع نہیں کرتا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری محبتیں محبت الہی کے مقابلہ میں آ جائے، اللہ کریم کی محبت کے مقابلہ میں آ جائیں، تو پھر کیا؟ تو پھر محبت الہی ان سب پر غالب آ جانی چاہیے۔ ہمارا منعم حقیقی سب نعمتیں، سب برکتیں، سب عزتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تو ہمارے اندر سے کیا صدا آتی ہے کہ وہ صرف خالق کائنات کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ برادران اسلام، جب سب نعمتیں، سب عزتیں عطا کرنے والا وہ خالق کائنات ہے، تو پھر وہی اس بات کا حقدار ہے کہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کی جائے۔ ہمارا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی تو صرف اللہ کریم ہے، اور یہی قرآن کا مطالبہ اور ایمان کا تقاضا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ، یعنی بندہ مومن کے دل میں اللہ کریم کی محبت دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حقیقی محبت تو صرف اللہ کریم کی ہے، باقی محبتیں تو اس تک پہنچنے کا رستہ ہیں، اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم تک کیسے پہنچا جائے، اللہ کریم کی محبت تک کیسے پہنچا جائے؟ تو اللہ کریم نے اپنی محبت تک پہنچنے کا راستہ اور اسلوب بیان فرما دیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ کی محبت کی راہ پانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ حضور کی اتباع کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اس سے اللہ کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ کریم ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ گویا حضور کی مطابقت، حضور کی پیروی دراصل اللہ کی محبت کی راہ دکھاتی ہے، اللہ کی محبت تک پہنچاتی ہے۔ حدیث سے مبارکہ ہے قال النبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام رشتوں سے مجھے محبوب تر نہ سمجھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب میرے نبی کریم صلی اللہ جب انہوں نے پوچھا کہ اے عمر بتا تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنے مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی جان آپ سے پیاری ہے۔ فرمایا عمر اس طرح کام نہیں چلے گا، جب تک کوئی شخص مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ یہ جان تو عارضی ہے، آج ہے کل ہو نہ ہو، لیکن حضور کا دامن تو دائمی ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ یہ جان کیا، یہ جہان کیا، یہ سب آپ پر قربان ہیں۔ تو شاعر نے کہا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی۔ گویا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور کی محبت اصل ایمان ہے، روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، قلب ایمان ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال چپ نہ رہا، فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ فرمایا کہ حضور کی محبت قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات کیا ہیں؟ علامہ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مُحَبَّةِ النَّبِيِّ کثرۃ ذکری لہو فمن احب شیئا فاکثر ذکرہ۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثیر تعداد میں کیا جائے، ذکر کثرت سے کیا جائے۔ فمن احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ کوئی شخص کسی چیز سے جتنی محبت رکھتا ہے وہ زیادہ ذکر بھی اسی چیز کا کرتا ہے۔ گویا حضور کی محبت کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری کتاب الادب باب نمبر 96 میں یہ حدیث نقل کی، فرمایا المرء مع من احبہ، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے
اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اس کے مقرب بندوں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اس کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ مومن اس کے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو جب ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کے ساتھ رشتہ محبت میں جڑ گیا تو پھر اللہ کریم اسے اس کا اجر اور صلہ یہ عطا فرمائے گا کہ کل قیامت کو اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، اگر آج ہم صاحب میزار حضور سیدی و مرشدی پیر سید خدا بخش المعروف جلی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جمع ہیں، ان کی عرس پاک کی محفل میں شامل ہیں، تو کیا یہ ہماری محبت نہیں ہے؟ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ہماری محبت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ ہم اتنی گرمی اس مہنگائی کے دور میں اپنی سواریاں لے کر یہاں پہنچے ہیں، یہ ہماری محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت والا دن بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یاران طریقت، ہر ایک کی محبت اور مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی سے اس کی مال و دولت کی بنا پر محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے اس کے دنیاوی اعزاز کی بنا پر محبت کرتا ہے، کوئی اس سے اس کے جاؤ منصب کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، لیکن ہماری محبت کی بنیاد فقط صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر ہماری محبت کسی سے ہے وہ اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے، اگر ہمارا بغض کسی سے ہے وہ بھی اللہ کریم کی رضا کے لیے ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کریم محبتوں کو بانٹتا نہیں ہے کہ میری محبت الگ ہے، میرے محبوب بندوں کی محبت الگ ہے، میرے ولیوں کی محبت الگ ہے، میرے نیک بندوں کی محبت الگ ہے، یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک الگ شے ہے۔ نہ میرے دوست، یہ ساری کی ساری محبتیں ایک نقطہ کمال اور ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، وہ مرکز خالق کائنات کی ذات ہے، وہ مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یعنی محبت کبھی اجنبیت پیدا نہیں کرتی، محبت تفرقہ نہیں ڈالتی، محبت وحدت پیدا کرتی ہے، محبت جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کہاں نصیب ہوتی ہے، کیسے نصیب ہوتی ہے؟ عرض کی کہ اللہ پاک کے محبوب بندوں سے محبت ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے جو اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے ہو۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ یہ محبت ہمیں کس قدر فائدہ دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دوبی فوت ہو گیا۔ یہ واقعہ غیروں نے بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے بندے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ فرشتوں نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قبر میں تیرا کیا حشر ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ کہتا میں سمجھا نہیں، کیسے بیڑا پار ہو گیا؟ کہنے لگا کہ جب میری قبر میں فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا مر ربو کا، اے بندے بتا تیرا رب کون ہے؟ تو مجھے تو کوئی جواب آتا نہیں تھا۔ میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے نے پھر پوچھا ما دین کا، اے بندے بتا تیرا دین کیا ہے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تو کیسا بندہ ہے؟ میں تیرے سے پوچھتا ہوں کہ رب کے بارے میں بتا، میں تیرے سے پوچھتا ہوں دین کے بارے میں بتا، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تو کیسا محبوب بندہ ہے؟ تو کیسا دیوانہ ہے؟ تو کیسا عاشق ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر میں خود تشریف لے آئے۔ قبر میری تے میرا پیرا یہ کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرا پیرا
جے کر پاویں پھیرا قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والوں کو، کیا یہ کوئی لاوارث ہے کہہ جو رہا ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ان اللہ والوں سے دوستیاں قائم کریں، ان نیک لوگوں سے نسبتیں بنائیں، ان کی درگاہوں پر آیا کریں۔ ان کی محبت دراصل حضور کی محبت ہے، اور حضور کی محبت دراصل اللہ کریم کی محبت ہے۔ الہی تابع ابد آستان یار رہے، وما علینا الا البلاغ المبین، یار زندہ صحبت باقی۔